ایک مرتبہ اپنی مصروف ترین زندگی میں سے فقط چند منٹ نکال کر میرے قلم کی یہ چیخ سن لیجئے۔ اسلام آباد میں شہید ہونے والے لوگوں میں آپ بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے بچے بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے عزیز و اقارب بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ رویہ ترک کر دیجئے کہ مرنے والے وہ تھے، ہم نہیں تھے۔ جس دن یہ رویہ بدل گیا اور محسوس ہوا کہ مرنے والے ہم تھے، فقط وہ نہیں تھے، تو پھر ظلم اپنی موت خود مر جائے گا۔ ہم آج بھی 61 ہجری میں رہتے ہیں، 61 ہجری کا تسلسل جو ختم نہ ہو سکا۔ ہم لاشیں اٹھا اٹھا کے صدیاں گزار چکے اور نہ جانے اور کتنی صدیاں گزاریں گے۔ کوئی تو آئے جو یہ بتائے کہ کیا نماز پڑھنا جرم ہے، کیا سجدہ کرنا جرم ہے۔ کوئی تو جواب دو۔ نماز پڑھنا جرم ہے، اللہ کے سجدہ کرنا جرم ہے۔ اب مسلمان نہ ہو اور جواب دو، اور ظالمو اور جواب دو، اور کس جرم اجماعی ہے؟ اللہ نے سجدہ دیجئے تابی جرم ہے۔ کوئی تو جواب دو، کیا نماز اور سجدہ جرم ہے؟ وہ فجر کی سفیدی تھی یا کفن کی پہلی لکیر؟ صفوں میں کھڑے لوگ اپنی پیشانیاں زمین کی امانت کو لوٹا رہے تھے۔ اذان ابھی فضا میں معلق تھی کہ بارود نے اللہ اکبر کی آواز چاک کر دی۔ یہ کس نے کہا تھا کہ سجدہ خطرہ ہے، کہ ہاتھ اٹھانا ریاست کے خلاف اعلان ہے؟ یہ کون سا خوف ہے جو مسجد کے دروازے پر خود کش جیکٹ پہن کر کھڑا ہوتا اور کہتا ہے تمہارا خدا حافظ ہے؟ لاشوں کے درمیان تسبیح بکھری پڑی ہے، خون میں بھیگی ہوئی۔ ہر دانہ پوچھتا ہے ہم نے کیا مانگا تھا، امن یا صرف جینے کی اجازت؟ اے شہر اسلام آباد، تم نے کئی بار اپنے نمازیوں کو کندھا دیا ہے اور کتنی بار خاموشی اوڑھ لی ہے۔ یہ کس جنگ کا اعلان ہے جس میں قبلہ بھی نشانہ ہے اور دعا بھی؟ مسلمانوں، اگر نماز جرم ہے تو بتاؤ ہم اپنی بے گناہی کس حالت میں لکھوائیں؟ اگر سجدہ بغاوت ہے تو پھر یہ زمین کیوں خاموش ہے؟ جب پیشانیاں خون سے تر ہو جائیں اور کوئی بھی خود کو خدا کا ٹھیکیدار سمجھنے لگے تو سب سے پہلے انسانی جان کا قتل ہوتا ہے، 61 ہجری سے لے کر آج 2026 تک۔ یاد رکھو، بارود سے ایمان اڑایا نہیں جا سکتا، نماز مرتی نہیں، نمازی مر جاتے ہیں، اور ان کے خون سے سوال زندہ رہتے ہیں۔ کیا نماز اور سجدہ جرم ہے؟ نام نہاد مسلمانوں جواب دو۔ نماز پڑھنا جرم ہے، اللہ کے سجدہ کرنا جرم ہے۔ اب مسلمان نہ ہو اور جواب دو۔ آج قبلہ زخمی ہے، صفوں میں جوتیوں کی نہیں دلوں کی دھڑکنیں بکھری ہوئی ہیں۔ اذان آدھی سانس پر رک گئی ہے۔ اذان کو سجدہ شبیر کی صدا چاہیے ہے۔ ہوا نے چیخ کو اوڑھ لیا ہے۔ کسی نے کہا ہے خاموش رہو، یہ صرف ایک دھماکہ تھا، مگر ماں کے بین محراب سے ٹکرا کر آسمان تک گئے ہیں۔ یا اللہ، یہ کون سی زمین ہے جہاں سجدہ بارود سے دبا دیا جاتا ہے؟ پیشانیاں مٹی کو چومنے نہیں آتی
مگر مٹی خون کی زبان سیکھ گئی ہے۔ ایک بچے کی چیخ، ایک جوان کی آہ و بکا، ایک بزرگ کی لاوارسی کی صورت ابھی تک مینار کے کان میں اٹکی ہوئی ہے۔ اذان پوچھتی ہے، کیا خدا سے ملنا اتنا خطرناک تھا؟ لاشوں کے بیچ تسبیح نہیں، وقت ٹوٹا پڑا ہے، ہر دانہ نوحہ ہے، ہر سانس بین کی ایک ٹوٹی ہوئی تان ہے۔ اے شہر اپنی خاموشی اتار، یہ کفن سے زیادہ بھاری ہے۔ یہ جنگ نہیں، یہ خوف کا وہ جنون ہے جو عبادت کو دشمن سمجھتا ہے۔ اور سنو، جب چیخیں سجدوں میں شامل ہو جائیں تو سمجھ لو انسان کے ساتھ آسمان بھی رو رہا ہوتا ہے۔ آج قبلہ زخمی ہے اور ہم زندہ لاشوں کی طرح صفوں سے باہر کھڑے ہیں۔ حاکم اندھے ہیں، انہیں خون کا رنگ دکھائی نہیں دیتا، گنگے ہیں کہ سچ ان کے ہونٹوں کو جلا دیتا ہے، بہرے ہیں اس لیے مرنے والوں کی چیخیں انہیں سنائی نہیں دیتی۔ ان کے کانوں میں صرف اقتدار کی گونج ہے، صرف کرسی کی چرچراہٹ ہے۔ مسجد میں اٹھتے ہوئے بین انہیں سنائی نہیں دیتے اور ایوانوں میں خاموشی کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں تحقیقات ہوں گی، جیسے چیخیں قاتلوں میں دفن ہو جاتی ہیں، جیسے مائیں بیان بدل دیتی ہیں، بیٹے واپسی پا لیتے ہیں۔ یہ وہ شہر ہے جہاں لاشیں گنی جاتی ہیں اور ضمیر جان بوجھ کر چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ اے حاکموں، اگر تم واقعی زندہ ہو تو ایک لمحہ اپنی دیواروں سے باہر آؤ۔ یہ جو تمہیں شور لگتا ہے یہ احتجاج نہیں، یہ نماز میں شامل انسانی چیخ ہے۔ یاد رکھو، جب حکمران اندھے، گنگے، بہرے ہو جائیں تو تاریخ لکھنا نہیں، چلانا شروع کر دیتی ہے۔ کیا نماز پڑھنا جرم ہے؟ کیا سجدہ کرنا جرم ہے؟ ہم 61 ہجری سے آج تک اسی تسلسل کے ساتھ زندہ ہیں۔ نماز پڑھنا جرم ہے، اللہ کے سجدہ کرنا جرم ہے۔ اب مسلمان نہ ہو اور جواب دو۔ یہ جو سوال آپ نے ابھی سنا، اس کا جواب کوئی نہیں دے گا۔ یہ سوال اب نعرہ نہیں ہے، یہ نوحہ ہے۔ کیا نماز جرم ہے؟ کیا سجدہ، اقامت، درود یہ سب جرم ہیں جن کی سزا موت ہے؟ اگر ہاں تو بتاؤ، ہم سانس کس قانون کے تحت لیں؟ اقامت میں بندھا ہوا وقت کس عدالت میں اپنا دفاع کرے گا؟ درود کے لفظ کس دیوار سے ٹکرا کر بغاوت بن جائیں گے؟ اگر سجدہ جرم ہے تو یہ زمین ابھی تک ہمارا ماتھا کیوں تھامے ہوئے ہے؟ اگر نماز قابل قتل ہے تو قاتل کس مذہب کے محافظ ہیں؟ یہ فیصلے کسی کتاب میں نہیں، کسی ضمیر میں نہیں، صرف بارود کے ہاتھوں میں لکھے گئے ہیں۔ اور یاد رکھو، جس دن درود پر موت واجب ہو جائے اس دن خاموشی بھی شریک جرم ہو جاتی ہے۔ کیا نماز جرم ہے؟ کیا سجدہ بغاوت ہے؟ کیا اقامت آپ کو راس نہیں آتی؟ ہم زندہ ہیں، اس کے باوجود ہم زندہ ہیں۔ 61 ہجری سے اب تک لاشیں اٹھا اٹھا کر ہم زندہ ہیں، اور یہ زندہ ہونا ہی ہمارا سب سے بڑا قصور ہے۔ ذرا ایک بار سنو، ایک بار پھر سنو اس کی فریاد جو کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں بتاؤ، کیا نماز جرم ہے؟
کیا سجدہ جرم ہے؟ نماز پڑھنا جرم ہے، اللہ کے سجدہ کرنا جرم ہے۔ اب مسلمان نہ ہو اور جواب دو، اور ظالمو اور جواب دو، اور کس جرم اجماعی ہے؟ اللہ کا سجدہ نہیں ہے تبھی جرم ہے۔ کیا نماز جرم ہے؟ کیا سجدہ جرم ہے؟ کون ان سوالات کے جواب دے گا؟ کیا اذان جرم ہے؟ کیا درود جرم ہے؟ کیا نام حسین لینا جرم ہے؟ کیا سینہ زنی جرم ہے؟ کیا کربلا کو یاد کرنا جرم ہے؟ کیا کربلا کے شہیدوں کو رونا جرم ہے؟ یہ تو اسلام کے نام پر حاصل کردہ ملک ہے، اور یہ اسلام آباد ہے جہاں یہ سب سوال اب اٹھ رہے ہیں۔ ہم کب تک لاشیں اٹھائیں گے؟ کیا ہم اسی طرح 61 ہجری میں ہی رہتے رہیں گے؟